الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ 4 مہینے ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متواتر ہے یعنی یکی بعد دیگر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ بخاری کتاب البدء میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، اور یہ بات بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ تشریف لے جاتے ہیں عمرہ کے ارادے سے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے منع کر دیتے ہیں، اور اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ آنے والے سال اسی مہینے میں آپ کو 3 دن کی اجازت دی جائے گی، آپ آ کر عمرہ کر لینا۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر جاتے ہیں، لیکن ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر اس سال بھی کفار مکہ ہمیں عمرہ کرنے سے منع کر دیں تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ جس مہینے میں ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ تو عزت کا مہینہ ہے، اس میں تو لڑنا جائز نہیں ہے، اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہیں کیا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے، الا یہ کہ دشمن پہل کرتا تو پھر اس سے لڑتے تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ مہینہ حرمت کا ہے، لیکن اگر کفار پہل کرتے ہیں، اگر کفار ابتدا کرتے ہیں تو پھر آپ انہیں سبق سکھا سکتے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ذکر کیا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ یہ قانون ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو مظلوم اس زیادتی کا جواب دے سکتا ہے اس زیادتی کی مثل، اس زیادتی کی مقدار پر، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کو تھپڑ مارتا ہے، آپ بھی جواباً مار سکتے ہیں اس کی مثل، اسی مقدار پر، اس سے آپ زیادت نہیں کر سکتے۔ کوئی گالی دیتا ہے تو بھی یہی قانون ہے، معاف کرنا اچھی بات ہے لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے۔ اور اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ مسلم کتاب البر والصلہ میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زیادتی کرے آپ پر، آپ بھی کر سکتے ہیں اس کی مثل، اس سے آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور سمجھ لو، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ذکر کی ہے۔ اور خزیمہ ابن فاتق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نفقہ دے، یعنی کوئی چیز دے، تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ بخاری کتاب و فضائل الجہاد میں یہ حدیث ہے۔ اور
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس حدیث میں بیان ہے۔ ابو عمران اسلم بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں مہاجرین میں سے ایک آدمی نے دشمن کے صف پر اس طرح حملہ کیا کہ صف کو چیر ڈالا۔ اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے، صحابی رسول۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یعنی دشمن کے صف میں اپنے آپ کو اس طرح داخل کرنا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہلاکت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر ابو ایوب انصاری نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اس آیت کے بارے میں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی مدد فرمائی، اسلام کو غلبہ دیا، تو ہم نے یعنی کہ انصار نے، ہم آپس میں جمع ہوئے اور ہم نے سرگوشیاں کی، اور ہم نے یہ بات طے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کے تعداد میں اضافہ ہوا۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور جو ضائع ہو گیا ہے اس کی اصلاح کر لیں تو یہ یعنی اچھی بات ہوگی۔ صحابہ کرام نے، انصار نے یہ بات آپس میں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں مال لگاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت کی گھاٹ خود نہ اتارو۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ جہاد میں مال نہ لگانا، جہاد میں شریک نہ ہونا اور دنیا کی طرف راغب ہونا، یہ ہے ہلاکت کی تعریف یا ہلاکت کا مفہوم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور احسان کا کیا مقصد ہے؟ حدیث جبریل میں احسان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا ایک خاص معنی ہے، اور یہ حدیث بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ عام احسان ہے، نہایت معروف ہے، اور وہ بھی دین اسلام میں مطلوب ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرے، زبان سے، مال سے، اپنے تعامل سے، کاروبار سے، ہر طریقے سے لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے۔